بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ عمران خان کی تاریخی جیت کے بعد جاتی امرا اور راولپنڈی میں سناٹا۔ عمران خان کو رات کی تاریکی میں کیس چلا کر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا سنانے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین المعروف دلیر جج کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جی، یہ وہی جج ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں دلاور نہیں دلیر جج ہوں، اور ان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا کہنا ہے کہ انہوں نے انصاف نہیں بلکہ انصاف کا قتل عام کیا ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر ہے کہ جج ابو الحسنات کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی جو خدمات ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو واپس کی جا رہی ہیں۔ یہ رات گئے بڑی خبر آئی ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جج ابو الحسنات نے سائفر کیس میں جس طرح رات کی تاریکی میں مقدمہ چلایا، جب یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پر بیٹھے ججز بھی حیران تھے، بلکہ جسٹس ایک اور مقدمے میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے ان کے خلاف انتظامی سطح پر کارروائی چلانے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس کے بعد بالآخر آج جو ہے اس جج کو لاہور ہائی کورٹ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی جیت ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے تھے کہ سائفر مقدمے کے سمیت باقی مقدمات جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ تمام سیاسی مقدمات ہیں، مقصد ڈیل کرنا ہے، مقصد مجھے اپنے نظریے سوچ سے ہٹانا ہے۔ مگر عمران خان صاحب تمام مقدمات میں سزا سنانے کے باوجود آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی وہ ڈیل کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو دوسری بڑی خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس خبر نے تو قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا نون لیگ یا پھر مقتدرہ، سب کے جو ہے ہوش اڑا دیے ہیں، سب کے لیے تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فل کورٹ اجلاس ہوا، جو تقریباً دو یا تین گھنٹے تک چلتا رہا۔ اس اجلاس میں تمام ججز ایک بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اب کے بعد کوئی بھی عدلیہ کو دھمکانے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی مداخلت کرے گا، یک طرفہ ہو کر، تمام ایک پیج پر ہو کر ان کے خلاف ری ایکشن دیں گے۔ کسی کو اب بخشا نہیں جائے گا، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب کسی بھی جج کو کوئی دھمکائے گا یا پھر ان کے معاملات میں مداخلت کرے گا تو پھر پورا ادارہ اٹھ کھڑا ہوگا، ان کے خلاف ری ایکشن دے گا۔ یہ بڑی خبر ہے، تہلکہ خیز خبر ہے، غیر معمولی خبر ہے، جس کے بعد شہر اقتدار میں اس وقت پریشانی ہے، ہلچل ہے۔ اسلام آباد کی جو سب سے بڑی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ جو عمارت ہے، وزیر اعظم آفس، اس کے اندر اس وقت جو ہے پریشانی ہے کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب سرخرو ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے ججز ان کا صفایا ہو رہا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ وہ کردار جنہوں نے راتوں رات عمران خان صاحب کو سزا سنائی، عمران خان صاحب کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے اتنا کچھ کیا، مگر تمام تر چیزیں ریورس ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، مزید وہ سرخرو ہو رہے ہیں۔ ان کو ہم نے کرپٹ، اس کے علاوہ ہم نے ان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر ذاتی حملے کیے، ہم نے ان کو زانی تک کہہ دیا، شرابی تک کہہ دیا، پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگائے، مگر تمام کے تمام الزامات، ان کے تمام بیانیے عمران خان نے ہوا میں اڑا دیے۔ عمران خان نے ان کے تمام بیانیوں کو دفن کر دیا ہے۔ یہ اپنا کوئی ایک بیانیہ بھی آج تک ثابت نہیں کر پائے۔ بڑی خوفناک صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد میں، اور یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جو خبریں ہوئی ہیں آئی ہیں کہ ججز
सीख पा थे। जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के ऊपर भी हवाले से भी गुफ्तगू की है, उनको भी जो जराए बताते हैं कि कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। और बिल आखिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि अब के बाद कोई भी अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से कोई बात करेगा, कोई जो है उनको धमकाने की कोशिश करेगा, कोई उनके मामलात में मुदाखलत करेगा, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, अब उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब इन तमाम आरा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगली समाअत से पहले, यानी कि जो 6 जजेस का मामला है उसकी समाअत 29 अप्रैल को होनी है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तमाम आरा भेजी जाएंगी। और यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में भी एक फुल कोर्ट इजलास हुआ इसी 6 जजेस के खतूत के ऊपर। तो अब देखना होगा कि सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट इस हवाले से क्या करती हैं, क्या अपनी आरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाती हैं या फिर नहीं। तो देखना होगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब वो सुरखरू हो रहे हैं, वो रोज बरोज ताकतवर होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब को जिस तरह मुकदमात में फंसाया गया, जिस तरह उनको सजाएं सुनवाई गई, वो तमाम के तमाम मुकदमे ढेर होते जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम मुकदमे जो है रेजा रेजा होते जा रहे हैं। वो जैसे ही हाई कोर्ट में आ रहे हैं उनकी हकीकत आश्कार हो रही है। वो इमरान खान साहब आज भी उन्होंने कहा कि इस अदालतों से, इन जजेस से लोगों का जो एक ईमान है, जो यकीन है, वो उड़ता जा रहा है। और अगर अदलिया ये चाहती है कि लोग उनके ऊपर यकीन करें, उनके फैसलों को माने, तो उनको एक जो है बड़े फैसले सुनाने होंगे। उनको ये डर, इस खौफ से बाहर निकलना होगा, उनको आज़ाद फैसले देने होंगे, उनको कोई परवाह किए बगैर, उनको किसी चीज़ की परवाह किए बगैर फैसले देने होंगे, ताकि इस कौम, इस अवाम जो उनके ऊपर यकीन करती है, ये जो यकीन इस वक्त ये कमज़ोर होता जा रहा है, ये मज़ीद पुख्ता हो। क्योंकि लोग जो है इंसाफ के लिए इन जजेस के पास जाते हैं, इन अदालतों में जाते हैं। अगर ये अदालतें ये खुद खौफजदा हों, ये अगर खुद कैदी हों, तो फिर इंसाफ के लिए ये अवाम, ये कौम किसके पास जाएगी। ये वो तमाम तर हकीकत है, ये तमाम तर सवालात हैं। और दूसरी तरफ फुल कोर्ट के हवाले से भी आपके सामने चीज़ें रखी हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने बुशरा बीबी की जो तबीयत है, जो उनकी ज़िंदगी के हवाले से इस वक्त उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है और बड़ी एक अजीब और कठिन सूरत हाल से वो गुजर रही हैं, वो तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।